پاکستان میں کہ مٹھائی کی دکان ہے کہ ہندوستان چلی آ رہی ہے. آؤ تاریخ دیکھو, اسی بات پر مجھے کہہ دینے دو کے بندے وہاں دیے تبلیغی جماعت والے, جب اشرف علی کا پردادا اپنی قبر سے اٹھ کر اپنی چوری کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والا فاطمہ کا نام حسینیوں کی وقار ہم حسینیوں کے پکارنے پر ہم کو دولت دارین دلا سکتا ہے. کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان غریب نواز, فیضان شیر رضا, فیضان مشاہد ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمہارا ماننا تم کا مبارک, تم نے اشرف علی کے پردادا فرید کو مانا ہے, ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو مانا ہے. کہو سبحان اللہ. تمہارا ماننا تم کا مبارک. اب پھر مل گئے کیا بولتے ہیں, ارے جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, 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 جو مانگنا ہے خدا سے. 40 دن کے چلے میں جاتا ہے بھائی, یہی رٹ لگا کے آتا ہے. جو مانگنا ہے زور سے بولو, خدا سے مانگو. کھانا اپنی بیوی سے مانگتا ہے, روٹی اپنی بہن سے مانگتا ہے. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. آپ قرآن دیکھو, قرآن کو رب کا کلام ہے. انکار کر دو گے تو یقیناً تم کافر ہو جاؤ گے. کافر تو ہو ہی, لیکن اس قوم بھی سمجھ لے گی. الحمدللہ تمہارے اوپر حسام الحرمین کی کتاب آج تک تمہاری گردنوں پہ لٹک رہی ہے. الصوارم الہندیہ علی مکر شیاطین دیوبندیہ. یہ کتاب 268 علماء ہندوستان غیر منقسم کا فتویٰ اس کے بارے کے اندر موجود ہے. من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. یہ ایسے کافر ہیں اگر ان کے کفر و عذاب میں کوئی شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اٹھاؤ حسام الحرمین کے جواب کے اندر. اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی المہند. کچھ مہرے ادھر ادھر سے چرا لی اور چرانے کے بعد اس کتاب کو ترتیب دیا حسام الحرمین کے رد کے اندر. لیکن سرکار شیر بش سنت مظہر اعلی حضرت خلیفہ اعلی حضرت نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام رکھا راد المہند النحیق الانبیت المفند. اس کتاب کو بھی یہ شائع ہو چکی ہے. یہ کتاب الحمدللہ ایک عظیم کتاب اور عظیم تصنیف ہے جو المحند کے رد کے اندر ہے. اہل علم اگر اس کو پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتی ہے. آج تک اس کو جواب یہ دے نہ سکے تو آج کا جواب دیں گے مسلمانوں. اٹھاؤ کتابیں اٹھا کر دیکھو. الحمدللہ ہمارے علماء اکابر بزرگوں کی کتابیں آج تک جواب نہ دے سکے. اپنے اقوال کفریہ کا آج تک نہ جواب دے سکے ہیں اور نہ قیامت تک جواب دے سکیں گے. اٹھاؤ قرآن کی بارگاہ میں چلو. قرآن کے اندر رب کے محبوب آؤ. قرآن کے اندر محبوب رب العالمین پر نازل ہونے والا وہ قرآن, اس کے اندر حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں, لأہبا لک غلاما زکیا. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو ستھرا بیٹا دوں, ستھرا بیٹا عطا کروں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کہ جبریل کے خدا ہے کہ غیر خدا ہے؟ ارے خدا کہہ دو گے تو مسلمان نہیں رہو گے, غیر خدا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں لأہبا لک غلاما زکیا. اور آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد قرآن کی آیتوں کو ملاحظہ کرو. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں, پیغمبر آج پیغمبر ہیں. آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی جا چکی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی چلی گئی. تاریخ اٹھا کر دیکھو. آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا, مولا حضرت یعقوب کی بینائی کو لوٹا دے, مولا حضرت یعقوب کی بینائی کو واپس کر دے. نہیں بلکہ آپ نے اپنے پیرہن مبارک, اپنے کرتے مبارک کو اتارا. اتارنے کے بعد فرمایا لے جاؤ اس کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگا دینا تو انشاءاللہ آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اب آؤ دیو کے بندو مجھ کو یہ بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ خدا ہے کہ غیر خدا ہے؟ تو یہی جواب ملے گا کہ یہ نبی ہے اور اللہ کے بندے اللہ نے پیدا کیا ہے, ان کا خالق خدا ہے. تو آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ ان سے جسم سے لگنے والا ایک کرتا, جس کرتے کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اس کرتے کو بھیج دیا. لے جانے کے بعد جب آنکھوں پر رکھا گیا تو قرآن رب کا کلام اس انداز
انداز کے اندر پیغام دے رہا ہے، فرتدا بصیرا، تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی۔ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، مجھے پہلے میں تو مسلمانوں کھنڈوا کے اندر رہنے والے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگنے والے کرتے کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جو نبی اعظم ہے، جو رسول اعظم ہے، تو اس کی ذات سے نسبت ہونے والے غوث اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذات سے نسبت کرنے والے خواجہ اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذات سے نسبت رکھنے والے ان اولیاء کاملین کی جماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور آگے بڑھو، آج تم کہتے ہو کہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، اجمیر جاتے ہو شفا مانگنے کے لیے یہ شرک ہے، اجمیر جاتے ہو خدا شفا مانگنے کے لیے یہ شرک ہے، لیکن آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو کھنڈوا کے غیور مسلمانوں، یہی دیوبندیوں کو دیکھو، جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کہاں پہنچتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر ٹھاکر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ان قریب تیری بیوی یہاں سے جانے والی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بہت محبت کرنے والی بیوی ہے، اس کو بچایا جائے۔ آؤ تاریخ دیکھو، اس نے جلدی سے انجیکشن لگایا، ایک بوتل لگائی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، گھر پر لائے، صبح ایک جوڑا لے کر گئے، ڈاکٹر صاحب یہ جوڑا آپ کا ہے، یہ کپڑا آپ کا ہے، یہ نذرانہ آپ کا ہے، یہ مٹھائی آپ کی ہے، ارے کس بات کی ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بیوی کو بچا لیا۔ ارے اگلے کے اندر دیو کے بندے، بچانے والا خدا ہے، شفا دینے والا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، گناہوں سے نجات دینے والا خدا ہے، لیکن ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ تو نے بچا لیا ہے۔ ہم نے سوال کیا دیو کے بندو، تم تو کہتے کہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، شفا خدا دیتا ہے، تمام عمروں سے تمام چیزوں سے بلا سے شفا خدا سے ملتی ہے۔ اس نے کہا سنو شفا تو خدا جی نے دی ہے، لیکن ڈاکٹر اس وسیلہ ڈاکٹر کی دوا کو وسیلہ بنا دیا گیا ہے۔ میری فکر کرنے لگی، عقل کے اندھے تو نے ڈاکٹر کی دوا کو وسیلہ مان لیا ہے، لیکن ہم نے غوث کی دعا کو وسیلہ مان لیا ہے، ہم نے خواجہ کے آستانے کو وسیلہ مان لیا ہے، ہم نے اجمیر کے دربار کو وسیلہ مان لیا ہے۔ ہم اجمیر پہنچتے ہیں تو خواجہ کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم کچوچا پہنچتے ہیں تو مختوم کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم کنجر پہنچتے ہیں تو صابر کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم دیوا پہنچتے ہیں تو وارث کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم مہرا پہنچتے ہیں برکت اللہ کے وسیلے سے مانتے ہیں، شاہ برکت اللہ کے وسیلے سے مانتے ہیں، اور بریلی پہنچتے ہیں تو امام احمد رضا کے وسیلے سے مانتے ہیں۔ اسی لیے تو مفتی اعظم نے فرما دیا وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نیکیوں بھر کے خدا ملتا نہیں۔ لہذا پیغام یہاں سے آج لے کر جاؤ کھنڈوا والوں، اس پیغام کو لے کر، اس عہد کو لے کر اٹھو کہ باپ کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، ماں کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، عزیز ہوں گے عزیزوں کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، پراپرٹی کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، لیکن جو رسول اللہ کا دشمن ہوگا اس کو معاف نہیں کریں گے، تو بندیوں سے سلام نہیں کریں گے، مصافہ معانقہ نہیں کریں گے، اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے، سلام کلام نہیں کریں گے، اور جو مولوی ان سے سلام کریں گے ان مولویوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، جو امام ان کی نماز پڑھائیں گے ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، جو امام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کیوں تاریخ خدا کا دیکھو، شریعت اسلامیہ کسی کے پارٹی جاگیر نہیں ہے، عالم ہو وہی شریعت، مفتی ہو وہی قانون، محدث ہو وہی طریقہ، سجد ہو وہی زاویہ۔ کوئی مولوی یہ نہ سوچے کہ اس شریعت کے راستے کو موڑ دیا جائے گا، جو موڑے گا وہ خود مڑ جائے گا، لیکن طریقہ مصطفیٰ نہیں موڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ مصطفیٰ نے کہا قد يكون في آخر الزمان دجالون وكذابون يأتونكم من الأحاديث بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياهم وإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم۔ آنے والے زمانے کے اندر کچھ ایسے دجال کذاب آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ اب کیا کرنا؟ ان سے پوچھو کیا کرے، ہم سے پوچھے نہیں۔ مصطفیٰ نے غیب کی خبر دے دی، جب ایسا ہو عزاہم فعشاکم، تم ان سے دور ہو اور ان کو اپنے سے دور کر دو، یہی طریقہ یہ مصطفیٰ ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ رک جاؤ، بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ اٹھنا مت۔ اور ایک حدیث باب الایمان کی ایک اور سنتے چلو، من احب للہ وابغض للہ
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے محبت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، جس نے نفرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ اس کے رسول کے لیے، ومن منع للہ، اور جس نے کسی چیز کو دینے سے منع کیا کسی کو اللہ اس کے رسول کے لیے، فقد استکمل الایمان. بے شک تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تو اللہ کی محبت ہے. اب قرآن نص اس پر وارد ہے کہ اللہ کی محبت بغیر رسول اللہ کی محبت کے حاصل نہیں ہو سکتی. حق ہے. رب فرماتا ہے اے محبوب کہو ان سے بے شک سبحان اللہ. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی تربیت چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو اے لوگوں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، زکات دو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، فطرہ دو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، ماں کے حق کو ادا کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. فاتبعونی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب کی اتباع کر لو، سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، بے شک اللہ تم کو میں اپنا محبوب بنا لے گا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو رسول کی محبت ہے وہی اللہ کی محبت ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں تم جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ یہ سفر کی اس طریقے کو شعر ہے. آؤ تاریخ اٹھاؤ، لہذا مسلمانوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو کہ جہاد وہابیوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. انشاءاللہ. شادی بیاہ ہم اپنی وہابیوں میں نہیں کریں گے، نہ ان کی لڑکی لے کے آئیں گے اور نہ ان کے وہاں اپنی لڑکی کو دیں گے. اور جو ایسا کرے گا چاہے وہ امام ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے. فتویٰ لا کے اس کے لیے شائع کیا جائے گا. کھڑے ہو بیچ میں سے ہو کے نعرہ لگاؤ تاکہ معلوم ہو جائے. اس اعلان کو عام کر دو. لہذا مسلمانوں اپنے ایمان کو بچائیے، اور ایمان کو بچانے کے ساتھ چاہے حافظ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے کوئی ہو، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات امام ربانی کے اندر تحریر فرماتے ہیں، خوب غور سے سن لو، مولوی کا نام دین نہیں ہے، مولانا کا نام دین نہیں ہے، علم کا نام دین نہیں ہے، فضل و تقوی کا نام دین نہیں ہے. اگر علم کا نام دین ہوتا تو ابلیس سے بڑا کون دیندار تھا، لیکن جہنم میں ڈال دیا گیا. علم کا نام دین نہیں ہے. دین اسی کو ملے گا جس کے ساتھ فضل الہی ہوگی، جس کے ساتھ توفیق الہی شامل حال ہوگی. آؤ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، مکتوبات امام ربانی کے اندر مجدد الفسانی تحریر فرماتے ہیں اسی مکتوبات کے اندر کہ ابلیس کو ایک جگہ خاموش دیکھا گیا. لوگوں نے سوال کیا ابلیس سے، تیرا کام تو بیکانا تھا، تو یہاں خاموش کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج کل کچھ مولوی میرے کام کو کر رہے ہیں، اس لیے مجھے فرصت مل گئی ہے. جب وہ کر رہے ہیں تو میں خالی بیٹھا ہوا ہوں. مکتوبات امام ربانی شیخ مجدد الفسانی سرہندی کی مکتوبات کو اٹھا کر دیکھو. لہذا کسی مولوی کو وہابی کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گمراہ مت ہو جاؤ. کسی مولوی کو وہابی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر اپنے ایمان کو مت بیچ دو. جو مولوی ہوگا وہ اور انشاءاللہ جہنم کے اس طبقے میں جائے گا کہ جو عام آدمی ہوگا اس سے گہرا طبقہ اس کا جہنم کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی یہی پاسبان تھے، مولوی یہی پر بچانے والے تھے، مولوی یہی بتانے والے تھے. دیکھو دیکھو یہ وہابی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ رافضی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ قادیانی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ جماعتی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ تبلیغی جماعت آ رہی ہے، دیکھو دیکھو یہ فلا رہے ہیں. لیکن آج کے مولویوں کا عالم تو یہ ہے کہ مدرسہ بن جائے، آج 100 کمرے ہیں، کل 150 کمرے، کل 150 کمرے ہیں، پرسوں 500 کمرے. لیکن ان کو یہ معلوم لگی ہے، ان کے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ حفظ الایمان کے اندر کیا عبارت ہے، تقویت الایمان میں کیا عبارت ہے، براہیم قافیہ میں کیا عبارت ہے، حسام الحرمین میں تکفیر کس بنیاد پر کی گئی ہے، اسماعیل دہلوی پہ کف لسان کیوں کیا گیا ہے، ان وہابیہ کی اقوال کفریہ کیا ہے. لیکن افسوس سب افسوس مسلمانوں، میں تم کو بتانا یہ چاہتا ہوں، مدرسہ ہو اس کا مقصد ایک اصلی یہی ہے کہ وہابیت سے بچایا جائے، اسلام کو بچایا جائے، تحفظ اسلام کیا جائے. مدرسہ ہو اس کا مقصد یہی ہے، عالم ہو اس کا مقصد یہی ہے، مولوی ہو اس کا مقصد یہی ہے، پیر ہو اس کا مقصد یہی ہے، خانقاہ ہو اس کا مقصد یہی ہے. سب کا مقصد اصلی یہی ہے کہ رسول اللہ کی شریعت کا تحفظ کیا جائے. لیکن افسوس تو یہ ہے کچھ تو وہ لوگ تھے، ابھی تک تو ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھو تبلیغی جماعت آ گئی، یہ تو جماعت اسلامی آ گئی، یہ دیکھو وہاں بھی آ گئے، یہ دیکھو دیوبندی آ گئے. لیکن اب اپنے میں مجھے کچھ ایسے آ گئے جنہوں نے ہرا باندھ لیا، کسی نے سفید باندھ لیا. اعلیٰ
حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو ارے میاں جی تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، ان میں خرابی اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا نام اور خرابی، اعلیٰ حضرت کی نعت اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا ذکر اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اور خرابی۔ ہمیں جب کہاں چلے مولانا؟ او بھائی بیٹھو بیٹھو، اگر غلط لگے بات تو بعد میں بتانا، بیٹھو، ہو سکتا ہے بیٹھو، بیچ میں سے کھڑے ہو نعرہ لگاؤ، مجمع کو منتشر مت کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ خرابی، میں نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ، تبلیغی جماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ جب تبلیغی جماعت آئی تھی جو مسلمان یہ بھی کہہ رہے تھے اور اس زبان پہ کلمہ اور وہاں بھی، ہاتھ میں تسبیح اور وہاں بھی، گلے میں قرآن اور وہاں بھی، ہاتھ میں قرآن اور وہاں بھی، مسجد میں نماز اور وہاں بھی، کرتا پہنے اور وہاں بھی، پاجامہ پہنے اور وہاں بھی، یہ بھی کہہ رہے تھے۔ لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ غلط، زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ گمراہ، زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ دال مدل۔ میں نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ، اس کو مت دیکھو، تاج الشریعہ کی بات مت کرو خالی، بلکہ فتاوی رضویہ کا نام لیتے ہو، بلکہ فتاوی رضویہ پہ صحیح عمل پیرا ہو جاؤ، فتاوی رضویہ پہ صحیح عامل ہو جاؤ۔ اگر صرف فتاوی رضویہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فتاوی رضویہ کا نام بھی لو اور اس پر عمل بھی کر لو۔ اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھو، نبی جد ہے، مجدد اعظم ہے، سید اعلیٰ حضرت ہے، فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ سائل نے سوال کیا ہے حضور یہ بتایا جائے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بد مذہبوں کے رس سے روکتے ہیں، دیوبندیوں کے رس سے روکتے ہیں، وہابیوں کے رس سے روکتے ہیں۔ بہت لمبا تفصیلی جواب ہے، انشاءاللہ یہ چھپ کر بھی عام ہونے والا ہے اور بہت سی جگہ شاعری ہو چکا ہے، اس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ نبی جلد کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تحریر فرمایا ہے، آخر میں تحریر فرماتے ہیں جو بد مذہب بد دین کے رس سے روکتا ہے